اسلام اس لیے نہیں آیا کہ آپ کو انیمل بنا کر چھوڑ دے. اسلام اس لیے آیا کہ آپ کی عقل کو ایکٹیویٹ کرے, آپ کو سمجھدار بنائے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی وزڈم سے بچو. کیسی عجیب حدیث یہ ہے, دیکھیے, مومن کی وزڈم سے بچو, کیونکہ مومن خدا کی روشنی سے دیکھتا ہے, خدا کی لائٹ سے دیکھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہو کہ ایمان جو ہے آپ کا, فیتھ جو ہے, وہ آپ کو انلائٹن کرتا ہے, کھلا ہو جائے. اس کا مطلب یہی ہے اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. اسلام آپ کو انلائٹن کرتا ہے, آپ کی عقل کو روشنی دیتا ہے, آپ کو سمجھدار بناتا ہے, آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ آپ چیزوں کو ریزن آؤٹ کر سکیں. اس میں میں ایک بات یہ عرض کروں گا کہ دیکھیے, ریزن آؤٹ کرنا, کیوں لوگ ریزن آؤٹ نہیں کر پاتے کنٹروورشل چیزوں کو. تو آج ہی ایک بات مجھے سمجھ میں آئی, اس میں نے ایک پیج کا مضمون آج ہی لکھا ہے. بہت پرانا ایک مثل ہے کہ ایک چپ ہزار بلا ٹالتی ہے. بہت پرانا مثل ہے, ایک چپ ہزار بلا ٹالتی ہے. یہ مثل ڈفرینٹ شبدوں میں ہر لینگویج میں موجود ہے. ہر جگہ کہیں نہ کہیں اس کا ایک مثل ایسی موجود ہے. ایک چپ ہزار بلا ٹالتی. تو آج میں سوچ رہا تھا, ایک صاحب کو ٹیلیفون آیا, اسی پر یہ سوچنے لگا میں کہ کیا وجہ ہے کہ سب لوگ جانتے ہیں اس مثل کو, اس سیئنگ کو. یہ سیئنگ جو ہے سب کو جانتے ہیں, سب لوگ پتہ ہے, لیکن اپلائی کوئی نہیں کرتا. یہ بہت ہی کم کوئی ایسا آدمی ہوگا, شاید ہزار میں ایک بھی نہیں, جو سچ مچ اپنی پریکٹیکل لائف میں اس کو اپلائی کرے. چپ رہ کر کے وہ, ابھی ہمارے ایک ساتھی کا ٹیلیفون آیا, اس پر یہ مجھے سمجھ میں آیا. ایک جگہ ہے, وہ دلی سے باہر, یعنی باہر کے کنٹری میں رہتے ہیں, انڈیا سے باہر. تو وہاں پر ایک مسجد ہے, اس پہ وہ کام کرتے ہیں. ایک نوجوان کوئی باہر سے آیا تو وہاں لگا ان کے خلاف بولنے, مطلب رسالت کے خلاف. اب اس سے وہ الجھ گئے. میں نے اسے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ مسجد کا جو متولی ہے, جو اس کا چیئرمین ہے, اس کے کیا خیالات ہیں. کہا کہ وہ تو بالکل ہمارے ساتھ ہے. وہ کہتا ہے کہ تم اپنی کتابیں لاؤ مسجد میں, یہی تو بات ہے جو ان سے بتانے کی ہے. میں کہ پھر آپ الجھ کیوں گئے اس نوجوان سے, کیا ضرورت الجھنے کی؟ جب اصل جس کے ہاتھ میں مسجد ہے, جب وہ آپ کے فیور میں ہے, تو اس سے الجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو پھر میری سمجھ میں بات یہ آئی, ہوتا یہ ہے کہ ایک چپ ہزار بلا ٹالتے ہیں. اپنی کتاب میں پڑھا, جب ہم نے پڑھا اس وقت ہم نارمل مائنڈ میں تھے, بالکل نارمل مائنڈ. تو نارمل مائنڈ ہونے کی وجہ سے ہم اس کو سمجھ پائے کہ بڑی اچھی بات ہے یہ. لیکن جب کوئی آدمی آپ کو پرووک کرتا ہے, جب کوئی آدمی آپ کو اشتعال دلاتا ہے, جب کوئی آدمی بھڑکا دیتا ہے آپ کو, تب آدمی کے دماغ پر اس کے سینٹیمنٹس چھا جاتے ہیں, اس کے ایموشنس چھا جاتے ہیں. اس وقت آدمی ایموشنل ہو جاتا ہے. جب پڑھا تھا آپ نے اس کو, تب تو آپ ریشنل وے میں لیا اس کو آپ نے, لیکن جب کوئی پریکٹیکل چیز پیش آئی تو وہ وقت تھا جب کہ کسی نے بھڑکا دیا تھا آپ کو, کسی نے پروک کر دیا تھا آپ کو. اس وقت آپ سینٹیمنٹل ہو گئے تھے, اس وقت آپ ایموشنل ہو گئے تھے. تو جب آپ ایموشنل ہو جاتے ہیں تو اس وقت آپ کی عقل دب جاتی ہے کچھ دیر کے لیے. اس وقت آپ سوچ نہیں پاتے کہ دیکھو یہ مسئلہ ہے, اس کو یہاں اپلائی کرنا ہے. اس وقت آپ کے ذہن میں کیا آ جاتا ہے
اینٹ کا جواب پتھر سے. وہ بولے تو ہمیں بولنا ہے, انہیں الٹا سیدھا کہا تو ہمیں الٹا سیدھا کہنا ہے. پھر بات بڑھ جاتی ہے, بڑھتے بڑھتے آپ جانتے ہیں کہ پھر بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو اس مسل کو کہ ایک چپ ہزار بلا ٹالتی ہے, ہم جب سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں اس وقت ہم نارمل ہوتے ہیں, تب ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے یہ. لیکن جب آتا ہے ٹائم اپلائی کرنے کا, پریکٹیکل اپلیکیشن کا, تب ہم نارمل نہیں ہوتے, تب بھڑکے ہوئے ہوتے ہیں. کسی نے ہم کو بڑکا دیا ہوتا ہے اس وقت, تو ہم سوچ نہیں پاتے, ہم بھول جاتے ہیں کہ دیکھو کتنا اچھا مسل تھا وہ, پھر الجھ جاتے ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ آدمی چیزوں کو ریزن آؤٹ کرے, انٹراسپیکشن کرتا رہے, باتوں کو زیادہ ڈیپ میں سمجھنے کی کوشش کرتا رہے, تبھی ہم اس دنیا میں ہم رہ پائیں گے سکھ کے ساتھ, پیس کے ساتھ اور ٹینشن فری ہو کر.